السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، فرح گوگی کے حوالے سے جو انفارمیشنز مل رہی ہے وہ اب آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی۔ فرح گوگی پی ایم ہاؤس جب جاتی تھی تو وہاں ان کی کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی، اس طرح کا تھا کہ جیسے وہ ان کے گھر کی فرد ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو فرح گوگی، خاتون اول اور عمران خان صاحب کی انٹری نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ تینوں ایک ہی قسم کے، مثلا ایک فیملی کے فرد ہوئے۔ ایک اور شخص ہیں جو کہ بزنس ٹائکون ہیں، ان کی بھی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں بتا دوں، میں آپ کو یہ خبر اب تک باہر نہیں آئی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بہت ہی بڑے ٹائکون ہیں جو کہ پی ایم ہاؤس جاتے تھے تو ان کی بھی انٹری نہیں ہوتی تھی۔ باقی سب کی انٹری ہوتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرح گوگی کے لحاظ سے جو اب فائلیں بن رہی ہیں، ایک کیس ہے جس میں 57 ارب روپے کی گھپلے کا ہے، ایک اور کیس ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بھی تقریباً کوئی 24 ارب کا گھپلا ہے، ایک اور کیس ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں بھی تقریباً کوئی 12 ارب روپے کا گھپلا ہے۔ یہ اب تک منظر عام پہ آنے والے 3 بڑے کیسز ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت تو اس وقت سامنے آئے گی جب یہ چارج شیٹ بنے گی، اور میں بتا چکا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بغیر ڈاکومنٹیشن کے، بغیر آپ کے دستاویزی ثبوت کے ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ تو یہ انفارمیشن کسی نہ کسی سورس کے ذریعے آ رہی ہے۔ 57 ارب کا اور یہ جو باقی اربوں کا ہے، 3 کیسز کے کچھ فگر سامنے آئے ہیں، لیکن اس طرح کہا جا رہا ہے درجنوں کیس ہے، اور یہ سب اشارہ کرتا ہے پی ایم ہاؤس کا۔ اور ابھی یہ بھی سنا ہے کہ میں نے حکومت اس بات پہ بھی سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف، فیملی سے مراد خاتون اول کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کی جائے، لیکن ایف آئی آر بھی اسی وقت لانچ ہوگی جب ان کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہوں گے۔ لیکن جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایف آئی آر لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑی ڈاکومنٹری پروف ہوگا۔ ویسے تو کبھی بھی وہ عمران خان یا عمران خان کی فیملی پہ یہ حکومت اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بے وقوف ہے کہ وہ ہاتھ ڈالے گی۔ وہ بالکل صحیح کہا کسی نے جو بہت ہی اہم ہے، وزیر اعظم نے کہا تھا بلکہ یہ بات، شہباز شریف صاحب نے، کہ ہم عمران خان نہیں ہیں، اور بلکہ انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہم عمران خان نہیں ہیں اور شہزاد اکبر نہیں ہیں کہ جی میڈیا میں بیٹھ کر جو ہے وہ الزامات لگاتے جائیں اور پھر عدالتیں ان کو چھوڑتی جائیں ضمانتوں پہ، اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ سب جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے۔ تو ہم عمران خان صاحب یا ان کی فیملی پہ یا ان کے منسٹرز پہ یا ان کے مشیر پہ، ان پہ اسپیشل اسسٹنٹ پہ کیس جو ہے وہ بنائیں گے جب بنتا ہوگا، ڈاکومنٹیشن ہوگا۔ تو فرح گوگی کے حوالے سے یہ 3 بڑے اہم ترین کیسے پہ پیش رفت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرح گجر اور احسن گجر کا میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور ان کا براہ راست تعلق بزدار صاحب سے مل رہا ہے۔ فرح گوگی کی پوری انوالومنٹ جتنی بھی کرپشنس ہے وہ پی ایم ہاؤس میں رہنے والے 2-3 اسپیشل اسسٹنٹ، 2-3 ایڈوائزر، اس کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری، پھر پی ایم ہاؤس، یہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک ٹائکون بھی شامل ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو اربوں روپے کی 3 جس کا تعین کیا گیا ہے رقوم کا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت منظر عام پہ آ جائے گا، اور اس کی ڈاکومنٹری پروف بھی سامنے آ چکی ہے۔ اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی گوگی کتنی دفعہ پی ایم ہاؤس گئیں، کتنے دن پی ایم ہاؤس میں رہتی تھیں، ان کی کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان صاحب، خاتون اول اور جناب فرح گوگی بنی گالہ کی آپ کے فیملی، ایک سمجھ لیجئے کہ وہ گیسٹ نہیں تھی بلکہ وہ فیملی ممبر تھیں، یعنی وہ بنی گالہ کی رہائشی تھیں۔ یہ لفظ زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک لحاظ سے رہائشی تھی، ان کو رہائشی سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرح گجر جو ہیں ان کو لانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور فرح گجر حکومت سے رابطہ بھی کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو میری اطلاعات ہے کہ ابھی تک ڈاکومنٹ سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو
بہت اہم ذرائع سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ حکومت کو فراگوگی کے حوالے سے آپ لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹیشن ایسی مل گئی ہے، ایسے رابطے مل گئے ہیں جس کی بنیاد پر اس عمران خان فیملی پہ ایف آئی آر کٹ سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو مجھے اطلاع ملی ہے، اب اس میں یہ ایک اہم ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سلسلے میں چاہتے ہیں بہت سارے میٹرز پہ، کیونکہ لانگ مارچ ان کا فلاپ کر گیا ہے اور ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، فوج نے مکمل طور پر ان کی تمام کالز کو بند کر دیا ہے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، ایون کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ بھی اب پارلیمنٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں، شیخ رشید فواد چودھری جیسے لوگ بھی اب ان سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس میں یا عمران خان کے اوپر پابندی لگنے کی صورت میں جناب شاہ محمود قریشی اس پارٹی کو لینا چاہتے ہیں، اسد عمر اس پارٹی کو لینا چاہتے ہیں، جناب دوسری طرف کیا نام ہے پرویز خٹک اس پارٹی۔ تو عمران خان صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اب مکمل طور پر آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ آپ کو پتہ ہے معافی تلافی تک پہنچ گئی یہ بات، وہ رابطے بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے رابطے پہ ان کو رسپونڈ نہیں مل رہا ہے۔ اور جس طرح کی تکبر کی باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے، آج اتنے ہی نیچے جا کر وہ اپنی سیاست کی، حکومت کی، آئندہ آنے والے فیوچر کی بقا کے لیے بہت نیچے لیول پر جا رہے ہیں۔ ایون کہ زرداری صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا، یہ باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو بظاہر جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ معافی تلافی کے لیے بھی تیار ہیں، وہ نیگوسیشن کے لیے بھی تیار ہیں، وہ این آر او کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی چاہتے ہیں کہ اب اس جو موجودہ حالات میں ان سے کرایا گیا ہے یا انہوں نے کیا، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہا جاتا ہے ان کے قریب ترین لوگ کہ یہی ایڈوائزر شیخ رشید فواد چودھری اور دوسرے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے کروایا ہے ان سے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایسی شخصیت ہیں کہ وہ کسی کے کروانے پہ نہیں آتے ہیں، وہ جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان کا سیاسی فیوچر تو بہت خراب ہے، اور اہم ترین لوگ جو کہ کل تک عمران خان کے ساتھ زندگی اور موت کی بات کرتے تھے، آج کل اپنے راستے ہٹا رہے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹ عمران خان کی حکومت کے خلاف دے رہے ہیں، حکومت کے خلاف عمران خان کے خلاف دے رہے ہیں، جس سے بظاہر عمران خان کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، ان کی وہ تمام کی تمام ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو عوام کے سامنے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو گویا عمران خان اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں کرپشن کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کے حوالے سے، دوسرے کیسز کے حوالے سے، کیونکہ بی آر ٹی پہ بھی اب کام شروع ہو گیا ہے، مالم جبہ پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، نیب میں جن لوگوں کے ان کے کیسز ہیں جس میں آپ کے خٹک صاحب کے ہیں، اعظم سواتی صاحب کے ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے ہیں، وہ شوگر کے کیا نام ہے ان کے ہیں، پھر آپ کے زلفی بخاری کے ہیں، دوسرے سب کی دوبارہ آپ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، اور نیب ان کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چند دنوں بعد جب حکومت اس پریشر سے نکل جائے گی جو کہ معاشی پریشر ہے، تو پھر احتسابی اور حسابی پریشر شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔